آج میں آپ کو سیر کراؤں گا شہر چولستان کے مشہور فورٹ قلعہ ڈیراور۔ جب ہم فورٹ ڈیراور کے قریب پہنچے تو ہماری ایکسائٹمنٹ اور دلچسپی اور بڑھ گئی۔ ابھی ڈسٹینس 10 کلومیٹر باقی تھا۔ راستے پر موجود جھاڑی دار کانٹے دار درخت ہمارا استقبال کر رہے تھے۔ اور فورٹ ڈیراور کے اونچے برج دور دور سے واضح نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ہم سب دوست بہت خوش ہوئے۔ جو ہی ڈسٹینس کم ہوتا گیا ہماری ایکسائٹمنٹ اور بڑھتی گئی۔ کبھی ہم لیفٹ دیکھتے تو کبھی رائٹ دیکھتے کہ شاید فورٹ ڈیراور اب آنے والا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک فورٹ ڈیراور ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور جب ہم ٹرن کرتے دوسری سائڈ پہ تو یوں محسوس ہوتا کہ اب رائٹ سائڈ پہ ہے۔ نہ جانے ان جھاڑی دار اور کانٹے دار درختوں میں فورٹ ڈیراور گم ہو جاتا اور ہماری ایکسائٹمنٹ اور بڑھ جاتی۔ یقیناً یہ لمحے ہمارے لیے بہت یادگار تھے، کیونکہ ہم پہلی بار فورٹ ڈیراور دیکھنے جا رہے تھے۔ میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ فورٹ ڈیراور کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھنا۔ آخر کار ہم فورٹ ڈیراور پر پہنچ ہی گئے، تو آئیے اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں فورٹ ڈیراور، ساؤتھ پنجاب کی شان۔ تو آج میں اس کا فل آپ کو ایکسپلور کر کے دکھاؤں گا، تو آئیے چلتے ہیں، لیٹس گو۔ جب ہم فورٹ ڈیراور کے مین صدر دروازہ پر پہنچے تو اس کا بیرونی گیٹ دیکھ کر ایک ماضی کی یاد تازہ ہوگی، جب ہم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ مووی میں راجاؤں اور سلطانوں کی مووی دیکھتے تو ایسے گیٹ دکھائے جاتے۔ یہ بالکل اسی طرز کا بہت بڑا گیٹ تھا جو کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی موویز میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ فورٹ ڈیراور کا مین صدر دروازہ گزرنے کے بعد ہم نے آگے کا سفر شروع کیا۔ تو یہ مین دروازہ اتنا بڑا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اور یہ 4 دیواری کے اندر موجود فورٹ دیکھنے کے لیے ہم آگے کو بڑھے۔ جو ہی ہم چلتے گئے تو مناظر اور بھی دلکش اور خوبصورت ہوتے چلے گئے۔ میرے دوست ابو بکر، جنید سرور، محمد بلال بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ آگے آگے چلتے جا رہے تھے اور ساتھ ایک دوسرے کو گائیڈ کر رہے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے بننے کی، اور یہ فورٹ کب بنایا گیا اور کب نہیں بنایا گیا۔ کچھ یہ ٹوٹے ہوئے کمرے اور آثار قدیمہ کی طرح نظر آ رہے تھے۔ فورٹ کے گیٹ انٹر ہونے کے بعد فورٹ ڈیراور کی مین بلڈنگ یعنی کہ برج نظر آنا شروع ہو گئے، اور بہت سے مقامی سراہ چولستان کے ٹورسٹ بھی دیکھنے کو ملے جو کثیر تعداد میں وہاں موجود تھے۔ فورٹ ڈیراور کے اونچے اونچے برج دیکھنے کے بعد اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کتنی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ تو یوں ہی راستہ ہمارا بڑھتا گیا اور ہم جرنی کرتے گئے، سفر اور کم ہوتا گیا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ فورٹ ڈیراور اتنے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد 2 بورڈ آویزہ دیکھے جن پر فورٹ ڈیراور کی کچھ ہسٹری لکھی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد دوسرا سیکنڈ مین دروازہ گزرنے کے بعد ہم فورٹ ڈیراور کے احاطہ میں انٹر ہو گئے۔
فورٹ ڈراور کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آئیے، صحرائے چولستان کسی زمانے میں بین الاقوامی تجارتی گزرگاہ تھا اور تجارتی قافلوں کی حفاظت کے لیے دریا ہاکڑا کے کنارے جیسلمیر کے بھٹی راجاؤں نے اسے تعمیر کروایا۔ یہ سن 1834 ہجری میں تعمیر کیا گیا، جو کہ اپنے اندر بہت ساری خوبیاں سموئے ہوئے ہے۔ اس قلعہ کو نواب صادق محمد خان اول نے جیسلمیر کے راجا راول رائے سنگھ سے فتح کیا۔ جس وقت قلعہ ڈیراور عباسی خاندان کی ملکیت بنا تو عباسی حکمرانوں نے قلعہ کے تمام برج پختہ اینٹوں سے تعمیر کروا کر اس قلعہ کا ہر برج اپنے ڈیزائن میں دوسرے سے جدا ڈیزائن میں تعمیر کیا۔ قلعہ کے اندر شاہی محل، اسلحہ خانہ، فوج کی بیراکیں اور قید خانہ بھی بنایا گیا ہے۔ قلعہ کے مشرقی جانب عباسی حکمرانوں نے ایک محل بھی 2 منزلہ تعمیر کروایا، جہاں تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ قلعہ سے تھوڑا فاصلہ پر شاہی قبرستان واقع ہے۔ اس شہر خاموشائے قبرستان میں 2.25 سال ریاست بہاولپور پر حکمرانی کرنے والی سابق عباسی حکمران اور ان کے خاندان کی شخصیت مدفن ہیں۔ علاوہ ازاں عالی شان شاہی مسجد قلعہ کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ کسی وقت ڈیراور اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا، لیکن اب جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی اینٹیں اور ریت کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ فورٹ ڈراور کی جب بالکل اوپر والی منظر سے ہم نے نظارے دیکھے تو بہت ہی خوبصورت تھے۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی صحرا میں نہیں، شاید کسی ہم جنگل میں پھر رہے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ شاید میں آپ کو بیان نہ کر سکوں۔ اس کے بعد میرے دوست سیلفیز لینے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے یہ جگہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جگہ کا اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فوٹو کھینچنے شروع کر دیے۔ تو آئیے آپ کو چند فوٹو پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم نے فورٹ ڈراور کی برج پر بنی 4 دیواری پہ چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے پورا پلان بنایا تھا کہ فورٹ ڈراور کو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک بخوبی دیکھیں گے، تاکہ یہ ہمارا ٹور میموریبل بن جائے۔ تو اسی طرح ہم نے چلنا شروع کیا تو ٹوٹی پھوٹی اینٹیں اور کچھ ٹوٹے برج ہمارے لیے ایک المیہ تھا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ثقافتی ورثہ تھا جو کہ ہم کھو رہے تھے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو یہ فورٹ ڈراور کی اینٹیں مجھ سے کچھ سوال کر رہی تھیں، اور میں شرم سے جھکے جھکے ویڈیو بنائے جا رہا تھا کہ ہم نے اپنے ثقافتی ورثہ کو کس طرح ٹوٹتے پھوٹتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔
یہ ہمارے لیے بہت ہی المیہ تھا۔ پھر اچانک ایک ایسا راستہ آیا جہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تو پہلے محمد بلال نے ٹرائی کی اور وہ خطرناک راستے سے گزرتے ہوئے برج کے دوسرے کارنر پہ پہنچ گیا، لیکن میرے لیے یہ راستہ بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ دیوار کی حالت دیکھ کے مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، کیونکہ نیچے 300 فٹ کی بلندی اور اوپر ایک کمزور دیوار، یہ میرے لیے ایک خوفناک اور دہلا دینے والا خواب تھا۔ میرا دوست ابو بکر کبھی بیٹھتا اور کبھی اٹھتا کہ کہیں گر نہ جاؤں، لیکن میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ دیوار کراس نہ کریں کہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے میری بات کی پرواہ کیے بغیر کامیابی سے یہ دیوار کراس کر لی۔ بالآخر مجھے بھی یہ دیوار کراس کرنا ہی پڑی۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے میں دیوار کراس کرتا ہوں تو آگے کی ویڈیو پھر شروع کروں گا۔ تو اب میں دیوار کراس کر کے آگے کی ویڈیو شروع کرنے والا ہی تھا، تو میرا ایک اور دوست جنید سرور، اس نے کہا کہ اب میری باری ہے۔ اب پھر اس نے کراس کرنا شروع کی، تو وہ بھی بخوبی یہ دیوار کراس کر کے اگلے مرحلے تک پہنچ گیا، اور میں بھی اسی طرح اگلے مرحلے تک پہنچا، اور پھر ہم نے ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کیا کہ فورٹ کے نیچے احاطہ میں موجود مختلف جگہوں کا وزٹ کیا جائے۔ تو آئیے یہ جگہیں آپ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ ان میں کچھ جیل خانہ ہیں اور فوجی بیراکیں ہیں اور اسلحہ خانے ہیں، تو آپ کو خود ہی ویڈیو سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ ثقافت اور کلچر ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جیسلمیر کے راجہ رائے راول سنگھ نے جیسلمیر میں ایک فورٹ تعمیر کروایا اور دوسرا فورٹ ڈیراور تعمیر کروایا، جو کہ باسی خاندان نے اسے فتح کر لیا اور اپنا مسکن بنایا۔ تو آئیے میں آپ کو کمپیریزن کراتا ہوں کہ فورٹ جیسلمیر کے کچھ فوٹو پیش کرتا ہوں، تو آپ دیکھیے گا انہوں نے کس طرح فورٹ جیسلمیر کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور ٹورسٹ کے لیے انہوں نے خاص پلان تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ ہماری حکومت پاکستان نے اپنے ثقافتی ورثہ سرح چولستان میں موجود فورٹ کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ قیمتی اثاثہ اور یہ ورثہ ہم سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ماضی کا حصہ بن جائے گا، اور کچھ کھنڈرات باقی رہ جائیں گے۔ تو اسی کے کمپیریزن کے متبادل میں گورنمنٹ آف انڈیا اور راجستھان میں موجود جیسلمیر میں فورٹ جیسلمیر کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں کہ یہاں کی گورنمنٹ نے فورٹ کو، جتنے بھی فورٹ ہیں ان کی بہت حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو میں لاسٹ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ فورٹ جیسلمیر میں ٹورسٹ کو انفارمیشن دینے کے لیے وہاں باقاعدہ طور پر اپنے گائیڈنر یعنی ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو ہر آنے والے ٹورسٹ، چاہے وہ مقامی ہو، چاہے وہ کسی اور شہر سے آیا ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کسی یورپین یا وسطی ایشیا سے آیا ہو، تو مختلف زبانوں کے ترجمان بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے کہ وہ ٹورسٹ کو بخوبی بتا سکیں کہ یہ فورٹ جیسلمیر کس طرح وجود میں آیا، اور اس کی عظمت و شان اور اس کے عظیم و بالا برج کس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے اور یہ کیوں بنائے گئے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی انتظام دیکھنے کو نہیں ملا، سوائے کھنڈرات میں بدلے ہوئے کمرے اور ٹوٹی ہوئی اینٹیں اور مٹی کے ڈھیر ہی موجود تھے۔ جیسلمیر کے رائے راول سنگھ نے فورٹ جیسلمیر کو جب تعمیر کیا تو اسی وقت فورٹ ڈیراور کو بھی تعمیر کروایا، لیکن فورٹ جیسلمیر کی حفاظت کی گئی اور فورٹ ڈیراور کی حفاظت نہیں کی گئی، کیونکہ جب مرحوم عباسی خاندان کے
زیر استعمال رہا فورٹ ڈراور، تو اس کو بہت خوبصورتی سے تزئین و آرائش کی گئی۔ جو ہی عباسی خاندان کی حکومت ختم ہوئی تو فورٹ ڈراور کے دن بھی ختم ہونے شروع ہو گئے، جو کہ ویڈیو میں موجود کھنڈرات اور ٹوٹی ہوئی اینٹیں اس کا تصور پیش کرتی ہیں، جس کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی گائیڈ والا ہمیں ملے گا اور کمپلیٹ ڈاکومنٹری بنانے میں ہمارا تعاون پیش کرے گا، لیکن افسوس کہ سوائے اینٹوں کے اور کھنڈرات میں بدلے کمرے ہی ہمیں نظر آ رہے تھے۔ کبھی ہم اس کھنڈرات میں اترتے، کبھی ہم دوسرے میں اترتے، اور ہمیں بس اتنے پتہ تھا کہ ہم فورٹ ڈراور کے مختلف کمروں میں داخل ہو رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں۔ ریاست بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہونے کے بعد اور ولی ریاست بہاولپور کے آخری فرمانرواں نواب سر صادق محمد خان خمس عباسی مرحوم کی وفات کے بعد خاندان عباسیہ اور حکمرانوں کی عدم توجہی کے باعث فورٹ ڈراور انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر تباہی کی جانب گامزن ہے۔ گزشتہ حکومت پاکستان نے 9 کروڑ کا فنڈ جاری کرتے ہوئے اس قلعہ کی طرف توجہ دی، لیکن قلعہ کے منظور ہونے والے فنڈ کرپشن کی نظر ہو گئے۔ مقامی چولستانیوں کا کہنا ہے کہ سرائے چولستان میں واقع قلعہ جات میں شامل قلعہ بجنوٹ، قلعہ موج گڑھ، قلعہ اسلام گڑھ اور قلعہ میر گڑھ اور قلعہ جام گڑھ اور رام کلی وغیرہ ہمارے قیمتی اور ثقافتی ورثہ ہیں، جو کہ قلعہ فورٹ ڈراور سے بھی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جن کی باقیات بھی ابھی باقی نہیں ہیں، اور کچھ فورٹ تو ایسے ہیں جو کہ کھنڈرات کی جگہ صرف میدانی علاقہ نما شکل پیش کر رہے ہیں۔ CDA میں پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور حکومت عدم توجہی کے باعث ہمارے فورٹ جتنے بھی ریاست بہاولپور میں موجود تھے وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنی ثقافت اور ورثے کی حفاظت نہیں کر سکے۔ فورٹ ڈراور کا وزٹ کرتے کرتے بالآخر ہم نے ایک فوجی بیراک دیکھی جو کہ بہت لمبی تھی، تقریباً اس کی لمبائی 300 میٹر تھی، اور اس میں کچھ ہوادار کشادہ کمرہ کی طرح ایک روشن دان بھی نصب کیا گیا تھا۔ یہ بیراک دیکھنے کے بعد ہم CDA کے دفتر کی جانب گامزن ہوئے۔ وہ ایک اونچی بلڈنگ برج پر بنائی گئی تھی۔ سب لوگ اس CDA کے دفتر جاتے، شاید کوئی وہاں ہمیں اہلکار مل جائے اور ہم اپنی شکایت درج کرا سکیں، لیکن افسوس کہ یہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ اور اس کی ثقافت ہماری آنکھوں کے سامنے ایک سوالیہ نشان تھی۔ CDA کا دفتر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی بھوت بنگلہ ہو اور کافی دنوں سے بند پڑا ہو۔ سرائے چولستان کے مقامی ٹورسٹ CDA کے مرکزی دروازے کے سامنے صرف فوٹو کھینچ کر ہی گزارا کرتے اور اپنا واپسی کا سفر باندھتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بورڈ بھی آویزہ ہے CDA کے دفتر کے سامنے، اور یہاں سے فورٹ ڈراور کے
مشرقی جانب ایک عظیم الشان مسجد بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس مسجد کا بھی وزٹ ہم نے واپس جاتے وقت کیا۔ تو آئیے اس مسجد کا یہ مین مرکزی دروازہ ہے۔ یہ مسجد اس دور کی بہت ہی خوبصورت مسجد تھی اور اسے بنانے والوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے فن تعمیر کا شاہکار بنایا۔ اس مسجد کو فوٹوگرافی میں بہت ہی زبردست طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد خان کو دیجیے اجازت۔